السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند روز پہلے مجھے موقع ملا، میں فیصل آباد میں سیرت النبی کانفرنس میں پہنچا اور وہاں پر حضرت علامہ مولانا ہشام الہی ظہیر دامت برکاتہم عالیہ کا بیان تھا، تو یہ تمنا ہوئی کہ ایک شہید کا بیٹا ہے، اس کی گفتگو ضرور سنیں گے۔ یقین جانیے کہ میں نے جب علامہ ہشام الہی ظہیر کو سنا تو میرے ایمان کو تقویت ملی، حوصلہ بلند ہوا، اور مجھے یاد آیا وہ علامہ احسان الہی ظہیر کا دور۔ میں نے علامہ ہشام الہی ظہیر کو اسی سٹیج سے ابھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی نے علامہ ہشام الہی ظہیر کو وہ گویائی عطا کی ہے جو ان کے والد محترم کی تھی۔ ایک دن میں فیس بک پر کچھ دیکھ رہا تھا، پوسٹیں دیکھی جس کے اندر علامہ صاحب ان کے دیگر احوال، گھریلو جو ہے وہ سمجھو کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں اتنی غلیظ زبان کسی نے استعمال کی ہوئی تھی، تو میرا دل بڑا دکھ سے سرشار ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار ایسی شخصیت، یہ بات تو کوئی علاقے کے چپڑاسی کے بارے میں نہیں کہتا، یہ عام سڑکوں پر پڑے ہوئے لوگوں کے بارے میں ایسی گفتگو کوئی نہیں کرتا جیسی گفتگو فیس بک کے اوپر کسی نے پوسٹ پہ چڑھائی ہوئی تھی۔ دل جو ہے وہ خون کے آنسو رویا۔ میں نے جب یہ تحقیق کی تو وہ تو اللہ معاف فرمائے وہ انہی کے مسلک کے لوگ تھے کہ جنہوں نے جو ہے علامہ صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ہشام الہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ابتسام الہی جو بھائی ہیں، ان کے بارے میں ایسی جو ہے وہ جھوٹ من گھڑت باتیں کہ لوگ جو ہیں ان سے منتفر ہو جائیں، لوگ ان کے ساتھ نہ چلیں۔ تو ایسے ہی شہیدزادوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے، دکھ کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ مسلک اہل حدیث کے لوگوں کو ڈوب کے مرنا چاہیے، چلو بھر پانی لے کے ناک ڈبو لینا چاہیے، جنہوں نے علامہ ابتسام الہی ظہیر، علامہ ہشام الہی ظہیر یا ان کی عزتوں کے بارے میں یہ بکواسات کی ہیں۔ تو میں مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں، چھوٹا سا ثنا خان مصطفیٰ بھی ہوں۔ آپ نیٹ پر سرچ کریں، کامران مغل کے نام سے میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ سامعین محترم، الحمدللہ میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے علامہ صاحب کو ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے۔ میں نے اس کی آواز میں، اس کی علم میں، اس کے جو ہے عزم اور ارادے میں سچائی دیکھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز میں یہ آپ سے ابھی اس ویڈیو پہ کہہ رہا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں میں انشاءاللہ العزیز پورے ملک پاکستان کے اندر علامہ ہشام الہی ظہیر کے ڈنکے بجیں گے انشاءاللہ العزیز، اور علامہ ہشام الہی ظہیر کے عزم و ارادے کے ڈنکے بجیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں نے علامہ ہشام کو جب سنا ہے، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کانوں سے سنا ہے، تو مجھے بھی آنکھیں بند کر کے ایسا محسوس ہوا کہ اگر میں یہ آنکھیں بند کر لوں تو مجھے یہ آواز علامہ حق نواز جھنگوی کی نظر آ رہی تھی، مجھے یہ آواز علامہ اسار القاسمی شہید کی نظر آ رہی تھی، مجھے یہ آواز علامہ علی شیر حیدری کی نظر آ رہی تھی، مجھے یہ آواز علامہ اعظم طارق کی نظر آ رہی تھی۔ اگر ہم نے مسلک اہل حدیث کو دیکھا ہے تو اس میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان یا علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمیں سر فہرست نظر آئے ہیں۔ ہم کسی کو نہیں جانتے، اسٹیج پر یا سوشل میڈیا پر اگر ہم نے کام کرتے ہوئے دیکھے ہیں تو علامہ احسان الہی ظہیر کے بیٹے ہیں، جن میں علامہ ہشام الہی ظہیر، علامہ ابتسام الہی ظہیر، انہوں نے میرے بھائیوں بہت سوشل میڈیا کے اوپر بھی کفر کو سر عام للکارا ہے، حکومتوں کو سر عام للکارا ہے، بے دین طاقتوں کو سر عام للکارا ہے، اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ حق اور سچ یہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔